اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز بات کر رہی تھی ہم لوگ کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور بات یہ کی جا رہی تھی کہ احسان والدین کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ صرف ان کو کپڑا پہنا دینا، ان کو کھانا کھلا دینا اور صرف ان کی دوائیوں کا خیال رکھ لینا، یہ احسان ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو صرف یہ سمجھ لیجیے کہ ہم ان کا وہ قرض بھی نہیں ادا کر پا رہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات ہمیں دیے ہیں۔ اب احسان دیکھتے ہیں کہ وہ احسان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ان کی فیلنگز، ان کی حرکات بالکل بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے وہ ہم سے بار بار کھانا مانگیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ چیزوں کو جلدی سے ڈائجسٹ کر لیں، اس وجہ سے وہ بار بار ان کو بھوک لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بچوں کا معدہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں۔ ہمیں وہاں پر بھی مشقت محسوس ہوتی ہے، وہ بار بار کھانا مانگیں گے، ہمیں وہ دینا بھی مشکل لگتا ہے۔ اگر ہمارے والدین، جس طرح سے بچے کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، یہی معاملات بالکل بڑھاپے میں بھی ہوتے ہیں کہ انسان چونکہ گھر سے زیادہ باہر جا نہیں سکتا، سوشل لائف کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی انسان کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ تنہائی کو بھی دور کرنا چاہتا ہے۔ اور اس پہ سب سے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو اپنے والدین کی آرام کا خیال نہیں رکھتے، ہم نے اپنی نیندوں کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے اور اپنے والدین کی نیند کو بھی ڈسٹرب کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے۔ اب ہم اگر اپنے والدین پر احسان کرنا، اب کیا ہے؟ احسان کرنا یہ ہے کہ جب وہ غصے میں ہوں تو ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، یہ نہیں کہ ماتھے پر بل لا کر نرمی سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے پاس ہوں، والدین تمہارے پاس ہوں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ رب کائنات نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ ان دونوں کو اف تک مت کہو۔ اف سے کیا مراد ہے؟ ماں نے کہا رات کو، بیٹا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اٹھو قہوہ بنا دو۔ بیٹا میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، اٹھو مجھے یہ کر دو۔ اٹھو مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے یہ دے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، ابھی تو ہم کر کے بیٹھے تھے، پھر اسے اٹھا دیا، ابھی تو ہم سوئے تھے۔ آپ صرف یہ سوچئے کہ میرے اور آپ کے بچے جب بیمار ہوتے ہیں، رات کے وقت جب وہ ہمیں جگاتے ہیں، کیا ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اف، یہ کیا بات کرتی؟ جب چھوٹا بچہ جب ہم پیدا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ماں کو جگاتا ہے، کتنی مرتبہ رات کو ماں کو جگاتا ہے، دودھ پینا ہے، دودھ پینا ہے۔ وہاں پر ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہماری ایسوسیشن، کیونکہ ہم ان بچوں کو، ہماری اولاد ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی تھکاوٹ۔ لیکن ہم اپنی ماں کی جسم کا حصہ ہے نا۔ آپ تو یعنی آپ کی تکلیف آپ کی ماں کو محسوس ہوگی، لیکن آپ کو ان کی تکلیف ویسے محسوس نہیں ہوگی جیسے ماں محسوس کرے گی، کیونکہ آپ اپنی اولاد کی محسوس کریں گے، آپ اپنی ماں کی نہیں کریں گے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے اف نہیں کریں گے، لیکن اپنی ماں کے لیے کریں گے۔ آپ اپنے والد کے لیے آپ کا والد آپ کے لیے تکلیف محسوس نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کے لیے تکلیف محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو، پوری رات تمہیں جگا کر کھڑا رکھیں تب بھی ان کو اف نہ کہو۔ اگر ایک انسان پوری رات کو اپنے والدین کے لیے پوری زندگی بھی کھڑا رہے، پوری رات کو کھڑا رہے، تو پوری راتوں کو کھڑا رہے، تو وہ جو ماں نے 9 ماہ اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھا، اس کا ایک دن کے برابر بھی وہ اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا، نہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے کہا کہ ان دونوں کو اف تک مت کہو۔ کتنے بدبخت ہیں ہم، کتنی ہی بدبخت ہے، کتنی ہی بار ہماری ماؤں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہماری وجہ سے، کتنی ہی بار ہمارے والدین کا دل دکھا ہماری وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کی طرف اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ قیامت کے روز اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کو بھی جنت میں جو داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل کرے گا۔
رب کائنات قیامت کے روز ہمیں جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرے گا. اس کی رحمت ہوگی تو وہ ہمیں معاف کرے گا، اس کی رحمت نہیں ہوگی تو وہ ہمیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس لیے اس سے مراد یہ مت لیجئے گا کہ اس سے مراد آپ کی ہی والدین ہیں. آپ کے شوہر کے والدین بھی ہیں. آپ کے شوہر پر بھی اتنا ہی حق ہے ان کے والدین کا جتنا آپ کا، آپ کے والدین کا آپ پر حق ہے. تو اپنے شوہروں کو یہ ترغیب دلائیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ان کے ساتھ جب بھی بات کرو تو خوبصورت اور عمدہ بات کرو. ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ماتھے پر بل ڈال کے بات کرتے ہیں. جب باہر جانا ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ this is our quality time and we want to give our quality time to our family members, and we categorize our family members. Who are our family members? Our children, our wives, our husband. They are our family members. ماں باپ تو بہت پیچھے رہ گئے. اب انہوں نے کون سی زندگی میں انجوائے کرنا ہے؟ اب تو وہ بڑھاپے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. میں اگر 100% بھی نہیں کہہ رہی تو 90% سوسائٹی انہی چیزوں پر بیس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کرنے والوں میں شامل کرے. رب کائنات ہمیں اپنے والدین کے لیے نرم بنا دے. اپنی اولاد کو اس چیز کی ترغیب دلائیے. اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے، وہ ہمارے فرما بردار ہوں کہ وہ اللہ کو ناراض نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پھیلائے رکھو. یعنی جب آپ کو بچے سے محبت ہوتی ہے، پیار آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں ان کو گلے لگانے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ اپنی باہوں کو رحمت کے ساتھ، رحم کے ساتھ اپنے والدین کے لیے پھیلائے رکھو. جب کوئی ایک چلا جاتا ہے تو آپ باہیں پھیلا کر رکھے تو آپ ان کو نہیں پا سکتے، آپ ان کو گلے نہیں لگا سکتے. دل تڑپ اٹھتا ہے اور آپ ان کو نہیں چھو سکتے. آپ جتنا مرضی ہاتھوں کو پھیلا لیں ان کو گلے نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی باہوں کو محبت سے پھیلا دو ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم کر، ایسے ہی رحم کر ان دونوں پر جس طرح سے انہوں نے ہم پر رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے. کتنی رحمت تھی ان کی، کتنا ہی رحم تھا ان کا ہم پر. اے اللہ تو اب ان پر رحم کرنا. تو اس دعا کو بار بار اللہ نے کہا ہاتھوں کو بھی پھیلائے رکھو اور ان کے لیے دعا بھی مسلسل کرتے رہو.
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے پروں کو اپنے بچوں کے اوپر پھیلا کر رکھتے ہیں. بارش ہوتی ہے نا تو وہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی اللہ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نیک ہو تو اور تم رجوع کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف سے اور بیجا خرچ کرنے سے بھی بچو. قرآن کریم میں ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ ہم نے ان پر یہ احسان کیا، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ مال کا وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے جو مال عطا کیا ہے اور یہ اس مال کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مال کو کہا ہے کہ یہ مال تم نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم ہوگا. گویا کہ یہ حق کی ادائیگی ہے نہ کہ کسی پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ حق ہے اس کا جو تمہارے رشتہ دار، حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، جو مسکین ہے تمہارے رشتہ دار، تمہارے رشتہ داروں کا بھی اس مال پر تمہارا حق ہے اور مسکینوں کا بھی تمہارے مال پر حق ہے اور مسافروں کا بھی تمہارے مال پر حق ہے. وَلَا تُبَذِّرْنَ تَبْذِيرًا، اور بیجا خرچ نہ کرو. ہم جب اپنی ریسٹورنٹس میں باہر جا کے جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، آپ صرف یہ سوچئے گا کہ آپ کا وہ ایک وقت کا باہر جا کر کھانا وہ کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ہفتے کا راشن ہو، تو یہ بیجا خرچ ہے. یعنی یہ بیجا خرچ کرنا ہے، یہ اسراف کرنا ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور آپ تبھی کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ضرورتوں کو کم کریں، اپنے بیجا خرچوں کو کم کریں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا خرچ کرنے والا شیطان کا شیاطین کا بھائی ہے. شیطان کا بھی نہیں، شیاطین کا بھائی ہے. وہ جو بھی اسراف کرتے ہیں وہ شیاطین کا بھائی ہے، یعنی اس کی ٹولی میں سے ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تو بہت ہی ناشکرا ہے. کیوں ناشکرا ہے؟ کیونکہ جب انسان بیجا خرچ کرتا رہتا ہے اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں. پھر ان کو خواہشوں کو مزید پورا کرنے کے لیے انسان اور پیسے ادھر ادھر سے اور پیسے جمع کرنے کی کوششوں میں لگا رہے گا. جب اور پیسے جمع کرنے کی کوشش میں ہوگا، وہی 24 گھنٹے میں سے اگر وہ اتنے گھنٹے پیسے جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگنور کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کو اگنور کرے گا اور پھر وہ دنیا داری میں پڑ جائے گا. اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، ہر چیز کو دیکھے کہے گا اچھا میرے پاس تو یہ بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے سے عاجز آ جائے گا، نہیں ادا کر پائے گا شکر، بلکہ وہ شیطان کی طرح ہر وقت ناشکرا ہی رہے گا. شیطان ناشکرا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو جنت میں رکھا، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی اور اس کے بعد اسے کتنی بڑی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُونَهَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیجا خرچ کرنے والے اللہ ان کے بارے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تمہیں چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے. میں ربی کا ترجوہا، اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر تم منہ موڑ لو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر بھی عمدگی سے
اور نرمی سے انہیں سمجھا دو. یعنی مال اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی انسان کے پاس مال استطاعت کے فقدان کی وجہ سے جس کی دور ہونے کی اور کشائش رزق کی کمی ہو تو اپنے رب سے امید وہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دے گا، لیکن اس کے مال بھی اس کے پاس کم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے غریب رشتہ داروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کرنا، یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار و محبت کے لہجے میں کرنا، کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرنا کہ اس کی عزت کی تذلیل ہو. غریب رشتہ دار کو ایسا کبھی بھی محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ نے اس کو منع کیا تو اس پر احسان جتایا کہ وہ ہے ہی اسی قابل اور وہ گھٹیا ہے، اور آپ اسے نفرت کرتے ہیں کہ اس کا کام ہی ایسا ہے بار بار مانگنا. اگر منع کریں بھی تو نرمی کے ساتھ کیجیے، سختی مت کیجیے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی بخل نہ ہو جا کہ تیرا ہاتھ اپنی گردن تک ہی رہے اور تو اس پیسے کو خرچ ہی نہ کر، اپنے دل سے لگا کر رکھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی نہ ہو جا کہ تیرا ہاتھ تیری گردن سے باہر ہی نہ نکلے، یعنی تیرے پیسے تیرے دل سے، تیرا دل ہی نہ کرے پیسوں کو خرچ کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بھی بخیل نہ ہو جانا، اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خرچ بھی کرو لیکن اتنا ہاتھ کو کھول بھی نہ دو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسَطِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بھی ہاتھ کو پھر اتنا بھی نہ کھول دو کہ پھر تمہارا ہاتھ اتنا کھل جائے کہ بعد میں تم صرف اور صرف ملامت ہی کرتے رہو اور بالکل ہاتھ خالی ہو کر بیٹھ جاؤ. میاں نبی کا اللہ نے حکم دیا، فضول خرچی سے بھی منع کیا، بخل سے بھی منع کیا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور وہ خوب دیکھنے والا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک تیرا رب اپنے بندوں کو بخوبی باخبر بھی ہے اور ان کو خوب دیکھنے والا بھی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ استاد محترم کی مسز کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، کیونکہ مسز کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. انہوں نے یہ خصوصی طور پر دعا کرنے کا کہا ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ لازمی ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی عنایتوں میں رکھے، اپنی نوازشوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ کسی بڑی مشکل میں ہم میں سے کسی کو نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف آنے والے ہر شر کو ہم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے. رب کائنات ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ تمام عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارا تابعدار بنائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے تابعدار بنائے. رب کائنات ان کو اپنی رحمتوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھاپے میں اس حال سے محفوظ رکھے جس حال میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی سے محفوظ رکھے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے تمام مومنات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اس حال میں لے کر جائے کہ ہم اس سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس حال میں نہ لے کر جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارا مذاق اڑائے اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہماری برائیوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد جس طرح سے ہمارے نام کو ختم کرے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہماری برائیوں کو بھی ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہم سب کو کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے رکنے کی ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔